نے ارشاد فرمایا کہ محمود غزنوی تو نے اللہ کے ساتھ بڑا سستا سودا کر لیا، اگر تو یہ دعا کرتا نا کہ سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ سب کو مسلمان کر دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث۔ یہ ہے بزرگوں کی دعائیں کہ دعا بہت بڑا اشتہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں۔ سمجھے؟ فرمایا جب بھی کوئی بندہ کسی حالت میں مجھے پکار لیتا ہے، فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں۔ کوئی مجھے پکارے تو صحیح نا، میں ضرور اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو جب بھی کسی کو کوئی تنگی ہو تکلیف ہو تو اس تنگی اور تکلیف میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے۔ سمجھ آئی نا؟ ہر تنگی، ہر تکلیف، ہر مشکل آسانی میں ہر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اور حدیث میں ہے کہ الدعاء معلق بین السماء والارض، دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے۔ مطلب یہ کہ درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی جب تک اس کے اول اور آخر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ ابھی میں نے آگے مثال دی ہے آپ کو کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب پر اور اس کی آل پر درود شریف پڑھو، پھر دعا کرو، اور جب دعا کر لو تو آخر میں پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھو۔ اس کے بعد جو ہے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لو، وہ دعا اللہ کرم کرے تو وہ درجہ قبولیت کو ضرور پہنچے۔ تو یہ ہے دعا، دعا اللہ کی۔ ہاں آپ کسی نیک بندے کی بارگاہ میں نیک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ضرور بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈائریکٹ نہیں، وسیلہ۔ یہ آپ جو ہے نا وسیلے کی تعریف میں عرض کر دیتا ہوں، ضمناً گل آ گئی۔ وسیلے کی تعریف پتہ کیا ہے؟ وسیلے کی تعریف یہ ہے کہ ہِیَ مَا یَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى الْمَقْصُودِ، وسیلہ اسے کہتے ہیں جس سے انسان اپنے مقصود تک پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ، ٹھیک ہے نا جی۔ مثلاً آسان سی مثال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اگر آپ نے یہاں سے لاہور کا سفر کرنا ہے تو بس آپ کے لیے وسیلہ ہے۔ بس کیا ہے؟ وسیلہ ہے کہ بس کے ذریعے سے آپ لاہور پہنچ جائیں گے۔ اگر کہیں بیرون ملک آپ نے جانا ہے تو پھر ہوائی جہاز آپ کا وسیلہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ اس ملک میں پہنچ جائیں گے۔ تو وسیلہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے انسان اپنے مقصود کے قریب پہنچ جائے، یہ ہے وسیلے کی تعریف۔ تو اللہ کے نیک بندوں کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں درمیان میں۔
اگر آپ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں گئے ہیں، وہاں حاضری دی ہے، تو آپ یہ دعا کریں اس طرح سے، یا اللہ میں تیرے نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یہ وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی تیری اطاعت کی، کوئی وقت اس نے ایسا نہیں گزارا کہ جس میں اس نے تیری اطاعت نہ کی ہو، ہر لمحہ ہر گھڑی اس نے تیری اطاعت میں گزارا۔ میں اس کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول کر۔ بس بات اتنی ہے، ڈائریکٹ اس اللہ والے سے نہ مانگو بھی بابا جی دیو، اور کچھ پڑھ کر بزرگوں کی روح کو ایصال ثواب کر دیں، یہ ہے طریقہ۔ اور حاضری کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ ساڈے بیلی اکثر مزارات پر درباروں پر جاتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا کہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں جائیں تو قدموں کی طرف سے داخل ہو، ٹھیک ہو گیا، قدموں کی طرف سے داخل ہو، اور چہرے کے سامنے کچھ 2 قدم ہٹ کر کھڑے ہو کر آپ دعا کر لیں، ٹھیک ہو گیا، اور پھر اسی طرح آپ واپس آ جائیں، اوپر سے واپس نہ آئیں کہ وہ طواف قبر بن جائے گا، اور طواف قبر جائز نہیں، ٹھیک ہے نا۔ طواف تو کعبے کا ہے، کعبے کے علاوہ کسی کا طواف نہیں ہے، تو یہ ہے آداب۔ قدموں کی طرف بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے، دائیں طرف سامنے کھڑے ہو کر بیٹھ کر جیسے بھی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور انہیں قدموں پر آپ واپس بھی نکل جائیں، یہ ہے طریقہ۔ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ کہ کسی سے پوچھنا ہی نہیں، کوئی پوچھے گا تو کوئی بتائے گا نا۔ تو حاضریوں کے آداب ہیں، ہم ادب کی آڑ میں بے ادبیاں کر کے آ جاتے ہیں، اسی واسطے پھر محروم۔ لو جی، اللہ تعالیٰ کو صداقت کی توفیق عطا فرمائے۔